الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، یہ رات ہمارے لیے بڑی بابرکت رات ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ ہمارے لیے غنیمت ہے۔ گزشتہ جمعہ میں شب برات کے بارے میں بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں۔ کتنی برکت والی رات ہے، کتنی فضیلت والی رات ہے، اور اس رات کی فضیلت کے لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور یہ رات آج مغرب کی نماز سے لے کر صبح کی اذان سے پہلے پہلے تک رہتی ہے۔ تہجد کا جب آخری وقت ختم ہوتا ہے تو رات کا وقت بھی مکمل ہو جاتا ہے، رات کے لمحات بھی مکمل ہو کر دن شروع ہو جاتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، رات 10 بجے 11 بجے شروع ہوتی ہے اور دن 7 بجے 8 بجے شروع ہوتا ہے، اس طریقے سے ہم لوگ سمجھتے ہیں، اور اسی وہم و گمان میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ حالانکہ رات مغرب کی نماز سے شروع ہو کر تہجد کی نماز تک، یعنی کہ سحری کا آخری وقت جو رہتا ہے، اس وقت تک رات کے لمحات رہتے ہیں۔ اسی لیے روزہ اگر کوئی بندہ رکھنا چاہے، سحری کا وقت اس کے لیے کب تک ہے؟ تہجد کا آخری وقت جب تک رہتا ہے اس وقت تک سحری کا وقت رہتا ہے۔ کیوں؟ رات میں کھانے پینے کی اجازت ہے، لیکن دن میں کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں دن کب سے شروع ہو رہا ہے؟ تہجد کا آخری وقت مکمل ہونے کے بعد سے دن شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ رات بڑی فضیلت والی رات ہے، بڑی برکت و رحمتوں والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ رب العزت مسلمانوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور پوری مخلوق کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اللہ تقدیر لکھتے ہیں۔ اچھی تقدیر ہو، بری تقدیر ہو، اسی رات میں لکھی جاتی ہے۔ اور تقدیر کا مطلب کیا ہے؟ مکمل انسان کی زندگی کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تمام چیزوں کو تقدیر میں لایا جاتا ہے۔ کھانا پینا، کمانا، شادی بیاہ، موت، حیات، یہ تمام چیزیں تقدیر سے تعلق رکھتی ہیں۔ تقدیر سے آگے بڑھ کر کوئی انسان کوئی ایک چھوٹا کام بھی کر نہیں سکتا۔ اللہ نے کسی کے لیے اختیار ہی نہیں دیا۔ نبیوں کو بھی اللہ رب العزت نے اس کے لیے اختیار نہیں دیا کہ بھئی تم لوگ اپنی تقدیر سے آگے بڑھ جاؤ۔
تو اس رات میں اللہ رب العزت تقدیر بھی لکھتے ہیں. ہم کوشش یہ کرنا ہے کہ بھئی ہماری تقدیر پورے سال کی کیسے حالت میں اللہ لکھیں، جبکہ ہم اللہ کی عبادت کرتے رہیں، نماز میں رہیں، سجدے میں رہیں، قرآن کی تلاوت میں مشغول رہیں، اللہ کے ذکر میں مصروف رہیں. ایسے وقت میں اگر ہماری تقدیر لکھی جائے گی تو اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ تقدیر بہت ہی بہترین لکھی جائے گی اور بہت ہی اچھی تقدیر لکھی جائے گی. اگر تقدیر ایسی حالت میں لکھی جائے کہ بھئی اس وقت ہم گناہ میں مبتلا ہوں، کسی کی غیبت کر رہے ہیں، کسی کی برائی کر رہے ہیں، کسی سے لڑ رہے ہیں، کسی سے جھگڑ رہے ہیں اور بری باتیں کر رہے ہیں، ایسی حالت میں اگر تقدیر لکھی جائے گی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی تقدیر بری ہوگی. اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی چاہا تھا کہ میری تقدیر اس حال میں لکھی جائے کہ میں اس وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہوں. کوشش یہ کرنا ہے کہ اس رات اللہ کی عبادت کریں. اور میں ہر بار یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ شب برات ہے، تاخراتیں ہیں، ان راتوں میں جاگنا بہت ہی اچھی چیز ہے. لیکن جاگنے کا مطلب کیا ہے؟ جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا. اور کب تک جاگنا؟ جب تک طبیعت ساتھ دے اس وقت تک جاگنا. جاگنا کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن صبح کی نماز پڑھنا فرض ہے، فجر کی نماز پڑھنا فرض ہے. یہاں پوری رات جاگ لیے، صبح کی نماز میں نہیں رہے، فجر کی نماز میں نہیں رہے، تو پھر ہمارا جاگنا کیا فائدہ دے گا؟ نیکی کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسی چیز رکھی ہے، فطری چیز ہے، کہ بندہ جب ایک نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی دوسری نیکی کو کھینچ کر لاتی ہے. بندہ کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی اگر اللہ کے یہاں قبول ہو گئی تو فوراً اس کو اللہ دوسری نیکی کی توفیق دیتے ہیں. نیکی نیکی کو کھینچتی ہے، گناہ گناہ کو کھینچتا ہے. گناہ اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو بدلے میں گناہ کیا کرے گا؟ اور ایک گناہ کو کھینچ کر لائے گا. جب دوسرا گناہ کرے گا تو دوسرا گناہ کیا کرے گا؟ اپنے ساتھ تیسرے گناہ کو کھینچ کر لائے گا. تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. نیکیاں بھی ایسے ہی ہیں. نیکی اگر آدمی کرتا ہے تو وہ نیکی دوسری نیکی کو کھینچ کر لاتی ہے، دوسری نیکی جب کرتا ہے تو تیسری نیکی کھینچ کر لاتی ہے. تو اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہے گا. تب اس سے ہمیں یہ معلوم ہو سکتا ہے اور معلوم ہم کو کرنا چاہیے کہ بھئی رات کی عبادت فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن فجر کی نماز پڑھنا ہمارے اوپر فرض ہے. جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، تب بھی اللہ پوری رات کا ثواب دیں گے. لیکن یہ مبارک راتیں ہیں تو اس میں کیا کرنا چاہیے کہ بھئی آدھا گھنٹہ ہو، گھنٹہ ہو، 15 منٹ ہو، نکال کر اس 15-10 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں خوب اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو اپنے محتاجگی دکھائیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو گرائیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو یہ دکھائیں کہ اللہ ہم کچھ نہیں ہیں، سب کچھ کرنے والی ذات آپ کی ہے، سب کچھ کرنے کی طاقت آپ کے اندر ہے. اور خوب توبہ استغفار کر کے سو جائیں تو انشاءاللہ صبح کی نماز کے وقت ہر حال میں اللہ ہمیں جگا دیں گے. اگر کوئی بندہ صبح کی نماز پڑھ لیا تو اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ نے اس کی رات کی عبادت قبول کر لی. رات کی عبادت قبول ہوتی ہے تو اللہ صبح کی نماز کی توفیق دیتے ہیں. صبح کی نماز میں نہیں رہے، صبح کی نماز ہم نے نہیں پڑھا تو پھر پوری رات جاگنا ہمارا بیکار ہو جائے گا. تو اس لیے کوشش یہ کرنا ہے کہ جس طریقے سے ہم جاگ رہے ہیں اسی جذبے کے ساتھ، اسی شوق کے ساتھ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. تو یہ رات ہمارے لیے بڑی فضیلت والی رات ہے. جمعہ میں ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت
اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت 8 لوگوں کے علاوہ پوری امت کی اللہ مغفرت کریں گے. آخر میں نے وہ حدیث سنائی اور وقت ہو چکا تھا، اس لیے میں نے بات کو روک دیا. وہ 8 لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلا مشرک ہے، شرک کرنے والا. دوسرا قاتل، ناحق کسی کو قتل کرنے والا. تیسرا زانی، زنا کرنے والا. چوتھا شرابی، شراب پینے والا. پانچواں متکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا. چھٹا دل میں کسی کی بغض رکھنے والا. اور اسی طریقے سے 7واں والدین کا نافرمان. اور 8واں رشتہ توڑنے والا. ان 8 لوگوں کی اللہ رب العزت اس رات میں مغفرت نہیں کرتے. اب ہم کو فیصلہ کرنا ہے کہ بھئی یہ ان 8 گناہوں میں سے کوئی گناہ ہماری زندگی میں ہے. اگر ہے تو اسی وقت نیت کر لیں کہ میں اس گناہ کو چھوڑ رہا ہوں. ابھی ایک اشکال ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے، دل میں بات آتی ہے کہ 8 لوگوں کے علاوہ اللہ سب کی مغفرت کریں گے، تو ان 8 لوگوں کی کب مغفرت ہوگی؟ سوال آتا ہے. اگر آپ کے دل میں نہیں بھی آیا، میں ہی خود سوال کروں گا، اس کا جواب میں ہی دوں گا. ان 8 لوگوں کی کب مغفرت ہوگی؟ تو اس کا وصول یہ ہے کہ شرک کرنے والا شرک چھوڑ دے. اگر کسی کو ناحق قتل کر دیا ہے تو ان کے گھر والوں کے پاس جائیں، جا کر اس کا جو ہے فدیہ ادا کریں اور ان سے جو ہے اپنی غلطی کی معافی مانگے. اور جو آدمی ہمارے ہاتھ سے ناحق قتل ہوا ہے اس کے لیے کچھ ایصال ثواب کریں، اللہ سے پکی سچی توبہ کریں. اسی طریقے سے زانی، زنا کرنے والا اس عمل کو چھوڑ دے. شراب پینے والا شراب چھوڑ دے. متکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا، دل سے بڑائی کو نکال دے. اسی طریقے سے رشتے کو توڑنے والا، جو رشتے ہم سے ٹوٹ چکے ہیں اس کو جوڑ لے. اور اسی طریقے سے والدین کی نافرمانی کرنے والا اپنے ماں باپ سے جا کر اپنے غلطیوں کی معافی مانگ لے. اس طریقے سے وہ 8 لوگ بھی اس رات میں ان کی بھی مغفرت ہو سکتی ہے. لیکن شرط اس کے لیے کیا ہے کہ وہ 8 گناہ چھوڑ دے. کیسے چھوڑنا ہے؟ صرف یہ نہیں سمجھنا ہے کہ بھئی آج کی رات کے لیے چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ میری مغفرت ہونا ہے. یہ تو ہم دنیا کے اندر اپنے گناہ چھپا سکتے ہیں، دنیا کے انسانوں سے ہم چھپ سکتے ہیں اپنے برے اعمال، دنیا کے انسانوں سے ہم چھپا سکتے ہیں، لیکن اللہ سے کوئی آدمی اپنے اعمال چھپا نہیں سکتا. خدا وہ ذات ہے جو ہر ذرے کو دیکھنے والی ہو، ہر ذرے کا علم ہو. اگر خدا کے پاس وہ علم نہیں ہے تو اس ذات کو خدا ہی نہیں کہا جائے گا. خدا کس کو کہتے ہیں کہ ہر ذرے ذرے پر خدا کی نگاہ ہو اور اس کا پورا علم اس کے پاس ہو. تو اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، کون کس نیت سے آ رہا ہے، کس کے دل میں کیا ارادہ ہے، کس کے دل میں کیا نیتیں ہیں، اللہ سب کچھ جانتے ہیں. مشکات کی روایت ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ رب العزت کسی کی صورت کو اور کسی کے مال کو نہیں دیکھتے. اللہ کیا دیکھتے ہیں؟ انسان کے دل کو اور انسان کے اعمال کو دیکھتے ہیں. انسان کا دل پاک ہے تو اللہ قبول کر لیں گے. انسان کے اعمال اچھے ہیں، اللہ کے یہاں اعتبار ہو جائے گا. انسان کا دل پاک نہیں ہے، انسان کے دل کے اندر گندگی بھری ہوئی ہے، کبر ہے، حسد ہے، دشمنی ہے، بغض ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے وہ آدمی کبھی اللہ کا تقرب حاصل نہیں کر سکتا، تقوی میں ترقی حاصل نہیں کر سکتا. تو ان گناہوں کو چھوڑ کر پکی سچی توبہ کریں گے تو اللہ رب العزت معاف کریں گے. اور کب تک؟ پوری زندگی کے لیے. پوری زندگی کے لیے. توبے کے لیے 3 چیزیں شرط ہوتی ہیں. یہ ایک چیز، جو گناہ مجھ سے ہو رہا ہے آئندہ کبھی بھی نہیں کروں گا، یہ پہلی شرط ہے. تفسیر کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے تو حضرات مفسرین توبے کے یہی 3 شرائط لکھتے ہیں.
کہ سب سے پہلی چیز انسان کی زندگی میں جو گناہ ہے اس کے بارے میں انسان یہ سوچے کہ بھئی یہ گناہ ہو چکا ہے، اب آئندہ کبھی بھی زندگی میں گناہ نہیں کروں گا، پہلی شرط۔ دوسری شرط ہے کہ جو گناہ میرے سے ہو چکا ہے اس گناہ کے اوپر اللہ سے نادم ہو، شرمندہ ہو، شرمندگی کا اللہ کے سامنے اظہار کریں۔ جیسے کوئی ہمارا دوست ہے، بہت ہی جگری دوست ہے اور بہت اچھی دوستی دونوں میں چل رہی ہے، تو ایک آدمی کی کوئی کمی اس کے سامنے ظاہر ہو جائے، کوئی غلطی اس کے سامنے کھل جائے، تو جس کی غلطی کھل رہی ہے وہ آدمی کتنا شرمندہ ہوگا۔ تو اس سے بھی زیادہ اللہ کے سامنے شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے، نادم ہونا، یہ دوسری شرط۔ جو گناہ ہوا ہے اس گناہ کو زندگی بھر کے لیے چھوڑنا، اور اسی طریقے سے جو گناہ ہوا ہے اس گناہ پر شرمندگی کا اظہار کرنا، اور تیسری شرط ہے اللہ کے سامنے آ کر پکی سچی توبہ کرنا۔ یہ تین شرائط اگر پائے جائیں گے تو اللہ اس توبہ کو قبول کریں گے۔ تو یہ گناہ کب تک چھوڑنا ہے؟ پوری زندگی کے لیے۔ اور یہ گناہ کتنے سخت گناہ ہیں، 8 گناہ کتنے سخت ہیں۔ شرک کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کروں گا لیکن شرک معاف نہیں کروں گا۔ شرک سے اللہ کو بہت غصہ آتا ہے۔ شرک سے بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں ہے کائنات میں۔ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ، اور گناہوں کے کچھ درجات ہیں، ایک ہے صغیرہ گناہ، اور ایک ہے کبیرہ گناہ، اور ایک ہے اکبر الکبائر، اور اس سے بھی بڑا گناہ شرک۔ گویا کے 4 درجے ہو گئے گناہ کے۔ ان درجوں میں سب سے پہلا درجہ، سب سے بڑا گناہ کون سا ہوا؟ شرک ہوا۔ اور اس کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے اکبر الکبائر کا۔ وہ اکبر الکبائر میں کون سے گناہ آتے ہیں؟ ناحق قتل کرنا، اور اسی طریقے سے شراب پینا، زنا کرنا، اور اسی طریقے سے کچھ گناہ ہیں جادو کرنا، یہ اکبر الکبائر میں آتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے بھی بڑے گناہ۔ اس کے بعد تیسرا درجہ آتا ہے کبیرہ گناہوں کا، اس کے بعد آخر میں صغیرہ گناہوں کا نام آتا ہے۔ تو شرک جو ہے اعلیٰ قسم کا گناہ ہے، اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ جو گناہ اللہ چاہیں گے معاف کریں گے، لیکن شرک ہرگز اللہ معاف نہیں کرتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناحق قتل کرنا، شریعت کہتی ہے اگر اسلامی حکومت ہو، کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے، سورہ مائدہ کے اندر آیت شریفہ موجود ہے، النفس بالنفس والعین بالعین، کہ ایک آدمی کو قتل کرنے کی وجہ سے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ کوئی آدمی کسی کی آنکھ پھوڑ دے، بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے گی، اور کوئی آدمی کسی کا کان کاٹ دے، بدلے میں اس کا کان کاٹ دیا جائے گا۔ تو یہ بدلہ ہے شریعت میں، لیکن کب ان چیزوں پر عمل کریں گے؟ جبکہ اسلامی حکومت ہو، اسلامی حکومت ہو۔ ہمارا ملک اسلامی نہیں ہے، جمہوری ملک ہے، اس میں ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کریں گے، لیکن اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ کوئی آدمی شراب پیتا ہے، اسلامی حکومت ہو تو کوڑے مارے جائیں گے۔ کوئی آدمی زنا کرتا ہے، اسلامی حکومت ہے، شادی شدہ ہے تو رجم کر دیا جائے گا۔ رجم کا مطلب پتھروں سے مار مار کر اس کی جان لے لیں گے۔ بغیر شادی شدہ ہیں تو اس کو 100 کوڑے ماریں گے۔ تو یہ اسلام کے اندر گناہوں کے سزے مقرر کر دیے گئے، اتنے بڑے گناہ ہیں یہ۔ اگر کوئی بندہ ان گناہوں کے ساتھ اس رات میں اللہ سے توبہ کرتا ہے اور اس کے دل کے اندر گناہ چھوڑنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، پوری رات سجدے میں اپنے پیشانے رگڑتا رہے، پھر بھی اللہ معاف نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہ اٹل ہے کہ اس رات میں ان 8 لوگوں کی مغفرت اللہ نہیں کریں گے۔ تو اس لیے اگر ان 8 گناہوں میں سے کوئی گناہ ہمارے زندگی میں ہے، اور میں یہی امید کرتا ہوں کہ بھئی یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان 8 گناہوں میں سے کوئی گناہ الحمدللہ ہماری زندگی میں نہیں رہے گا۔ پھر بھی اگر کسی کی زندگی میں کوئی گناہ ہے
تو اس گناہ کو آج ہی چھوڑ کر اللہ سے پکی سچی توبہ، انشاءاللہ اللہ معاف کریں گے۔ تو یہ رات بڑی فضیلت والی رات ہے، اس رات پہ اللہ مغفرت کرتے ہیں۔ اور یہ راتیں جب آتی ہیں تو ان راتوں میں عبادت کیا کرنا ہے، یہ بہت لوگ سوال کرتے ہیں کہ شب برات آئی ہے، عبادت کیا کریں، کیسا کریں؟ تاخراتیں آتی ہیں اور خصوصاً 27ویں رات آتی ہے، اس رات کو ہمارے معاشرے کے اندر کیا سمجھتے ہیں؟ وہ رات شب قدر ہے، حالانکہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسی رات شب قدر ہو۔ کچھ جو ہے علامتیں بتا دی گئی ہیں، اس کی وجہ سے امت جو ہے اس کے پیچھے چل رہی ہے۔ وہ راتیں جب آتی ہیں تو بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ رات آئی ہے، اس رات میں مجھے کیا عبادت کرنا ہے، کون سی عبادت کرنا ہے؟ اور کچھ سالوں سے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے کہ دنیا کے ایک کونے میں کوئی کام ہو جاتا ہے تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے لمحوں میں دوسرے کونے تک دنیا کے وہ خبر پہنچ جاتی ہے۔ ایسے زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت ساری باتیں، بہت ساری عبادتوں کا طریقہ جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ بھئی اس رات میں اس طریقے سے عبادت کرنا ہے، اس طریقے کی خاص نماز پڑھنا ہے، اس میں یہ سورے پڑھنا ہے یا اور یہ دعائیں مانگنا ہے، اس طریقے سے اگر کریں گے تو اللہ قبول کر لیں گے۔ ہرگز نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر کہتا ہے تو وہ اس زمانے کا سب سے بڑا جھوٹا ہے، اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر شریعت میں ایسی عبادتیں بتا دی گئی ہوتی تو کیا صحابہ اس پر عمل نہیں کرتے؟ اللہ کے نبی کے حدیثوں میں وہ تذکرہ موجود نہیں ہوتا؟ تابعین، طبع تابعین کی زندگیوں میں وہ عبادتیں نہیں ہوتی؟ حضرات صحابہ جو کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو جان جان کر عمل کرنے والے، کیسا عمل کرتے تھے؟ ایک صحابی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، یہی نام کے دوسرے صحابی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، وہ صحابی الگ ہیں، یہ صحابی الگ ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو جب ایک نام کے دو دو تین تین واقعات آتے ہیں تو دماغ کام نہیں کرتا۔ فضائل اعمال کے اندر ایسے بہت ساری روایتیں ہیں، اور ایک مشہور روایت ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ان کی نئی شادی ہوئی، نئی شادی ہونے کے بعد پہلی رات گزار کر صبح نہانے گئے تھے، جنگ کا اعلان ہو گیا، صحابی نکل گئے اور شہید ہو گئے۔ اور اسی نام کے ایک صحابی کا اور ایک واقعہ آتا ہے، فضائل اعمال کے اندر وہ روایت موجود ہے، وہ حدیث بھی ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی کی خدمت سے آئے تھے مجلس سے، اور گھر میں آ کر ہنسی مذاق میں مشغول ہو گئے۔ صحابی کو بڑا تردد ہوا کہ بھئی ہم اللہ کے نبی کی مجلس میں رہتے ہیں تو ہمارا دل نیکیوں سے متاثر ہوتا ہے، لیکن وہاں سے جب یہاں آتے ہیں تو بیوی بچوں کے درمیان میں ہنسی مذاق میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے انہوں نے چیختے ہوئے اپنے گھر سے باہر تشریف لائے کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ بہت سارے لوگوں کی طرف سے ان روایتوں کے اوپر بہت ساری انگلیاں اٹھیں کہ دیکھو بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک نام کے ایک ہی نام دونوں واقعہ میں، ایک واقعے میں شہید ہو رہے ہیں اور ایک واقعے میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، بلکہ اگر ان کی زندگیاں یعنی ان صحابہ کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ دونوں صحابی الگ الگ ہیں، نام ایک لیکن ذاتیں الگ، انسان الگ، نام ایک۔ جیسا آج کل بہت سارے لوگوں کا ایک نام ہوتا ہے، ہمارے گاؤں میں، ہمارے علاقے میں بابا فخر الدین، بابا ولی، یہ دو نام بہت زیادہ لوگوں کے ہیں۔ اب کیا سمجھیں گے کہ بھئی ایک نام کے اتنے لوگ کیسے ہو سکتے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طریقے سے ایک نام کے دو صحابہ تھے، دو صحابہ کے الگ الگ واقعات ہیں۔ تو اسی طریقے سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ الگ صحابی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ الگ صحابی۔ کیا ہوتا ہے کہ حضرت
معاویہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی نقل کرتے ہیں کہ میں ایک دم سردی کے زمانے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا. عرب کی سردی مشہور ہے، بہت ہی سخت ٹھنڈی ہوتی ہے، آدمی برداشت نہیں کر سکتا. تو وہ صحابی جھبا جو پہنے ہوئے تھے، جھبے کے جو بٹن تھے وہ کھلے ہوئے تھے، گنڈی جو تھی کھلی ہوئی تھی، گریبان کھلا ہوا تھا. صحابی نے پوچھا کہ بھئی اتنی سخت سردی میں آپ سینہ کھول کے کیسے جو ہے برداشت کر سکتے ہو؟ تو صحابی کا جواب سنیں کہ میں اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں. وہ صحابی کو بڑی حیرت ہوئی کہ بھئی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنا سینہ کھول کر نہیں رکھتے تھے، اور لباس کے کپڑوں کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ آدمی اپنا سینہ بند رکھے، بٹن جو ہے کھلے نہیں رکھنا ہے. اگر بٹن کھلے رکھیں گے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بٹن کھول کے رکھنا بھی بڑائی کی علامت ہے، تکبر کی علامت ہے. وہی آدمی اپنا بٹن کھولتا ہے جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. تو کبھی بھی اپنا گریبان، اپنا جو ہے یہ گنڈی جو ہے بند رہنا ہے، بٹن بند رہنا ہے. تو صحابی نے پوچھا کہ بھئی سخت سردی ہے، کیسے جو ہے سردی برداشت کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں سنت پہ عمل کر رہا ہوں. کیسے سنت پہ عمل کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تھا جبکہ اللہ کے نبی کا گریبان کھلا ہوا تھا. تو صحابی نے کہا کہ بھئی ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کا گریبان کبھی کبھی کھلتا تھا گرمی کی وجہ سے. گرمی جب زیادہ ہوتی ہے تو بٹن کھولتے ہیں ٹھنڈی حاصل کرنے کے لیے. تو صحابی نے کہا کہ بھئی گرمی کیا ہے، سردی کیا ہے، مجھے اس سے مطلب نہیں. میں اللہ کے نبی کو کیسے حالت میں دیکھا تھا؟ اللہ کے نبی کا گریبان کھلا ہوا تھا، جھبے کے بٹن کھلے ہوئے تھے، تو اس لیے میں زندگی بھر کے لیے عمل شروع کر لیا. تو حضرات صحابہ اس طریقے سے عمل کرنے والے، کیا حضرات صحابہ کو معلوم نہیں تھا؟ شب برات کی عبادتیں، شب قدر کی، تاخراتوں کی عبادتیں معلوم نہیں تھیں؟ تو جتنے سوشل میڈیا پہ واٹس ایپ کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، فیس بک، ٹیلی گرام اور بھی کوئی پلیٹ فارم ہو سوشل میڈیا کا، تو جتنے بھی طریقوں سے، جتنے بھی پلیٹ فارموں سے جو غلط میسیجز آ رہے ہیں، کوئی بات آئی ہمارے پاس تو ہمارے لیے ضروری ہے ہم کیا کریں؟ اس کی تحقیق کر لیں. کسی عالم سے پوچھیں کہ مولانا میرے پاس یہ میسیج ہے، یہ حدیث ہے، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ ضروری ہے. آدمی اس وقت گمراہ ہوتا ہے جبکہ کسی ایسے عمل کو جو کہ دین نہیں ہے اس کو دین سمجھ کے عمل کرے. اسی کو بدعت کہا جاتا ہے. بدعت پہ عمل کرنے سے انسان گمراہ ہو جائے گا. تو اس لیے ضروری ہے کہ ان عبادتوں کو چھوڑ کر سنت کے مطابق عبادتیں کرنا ہے. اب مسئلہ یہ رہتا ہے کہ بھئی ان راتوں میں کیا عبادت ہم کریں؟ تو اس کے لیے بہترین طریقہ، بہترین اللہ کے نبی کی سیرت ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں کیسی عبادت کرتے تھے؟ انفرادی عبادت، تنہا عبادت کرتے تھے. اجتماعی عبادت کا اس زمانے میں ذکر ہی نہیں. اگر فتویٰ اٹھا کر دیکھیں گے، کسی بھی مدرسے کا فتویٰ اٹھا کر دیکھیں تو ہر مدرسے والے اجتماعی عبادت کو مکروہ لکھتے ہیں، یہاں تک کہ ناجائز کا بھی فتویٰ ہے. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر چل رہا ہے، اگر اس کو ہم روکیں گے تو کچھ لوگ لڑائی کریں گے، جھگڑے کریں گے. تو اس لیے اس کو بھی سنبھالنا ہے اور سنت کے اوپر بھی کچھ عمل ہو جانا ہے. تو اس لیے طریقہ یہ ہے کہ جتنے دیر ہم مسجد میں بیٹھے رہیں، اس کے بعد گھر جا کر اپنی انفرادی عمل میں مشغول ہو جائیں. انفرادی عمل اصل چیز ہے. ان راتوں میں انفرادی عمل میں نہیں رہتے، اجتماعی عمل میں شریک ہو گئے، بیان میں بیٹھے، بیان سن لیے، چلے گئے، اس سے کام نہیں چلے گا. اس سے کام نہیں چلے گا. بیان کیوں کرتے ہیں کہ بھئی اس موقع پر نئے لوگ آئیں گے، ان لوگوں کو کچھ دین کی باتیں سنائیں، ان لوگوں تک دین کی باتیں کچھ پہنچ جائیں، اس لیے ایسے بیان ہوتا ہے. بیان کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے. یہ بھی جو ہے اپنے ذہن سے نکال دیں کہ بھئی بیان ضروری ہے. نہیں، بیان کس مقصد سے کرتے ہیں؟ صرف اور صرف
اس مقصد سے کہ بھئی نیا مجمع آتا ہے ان لوگوں کو کچھ دین کی باتیں سنائیں. تو انفرادی اعمال پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اب ہماری عادت کیا ہے؟ انفرادی اعمال کرنے کی نہیں ہے. انفرادی اعمال ہم نہیں کرتے، عادت نہیں ہے ہماری. انفرادی اعمال میں جب لگتے ہیں تو فوراً نیند آ جاتی ہے. نیند آ گئی تو سو جائیں، نیند آ گئی تو سو جائیں. کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی جو ہے مذائقے والی بات نہیں ہے، گنجائش ہے، سو سکتے ہیں، لیکن سنت کے مطابق عمل ہو. اور ایک چیز، انفرادی اعمال میں ہمارا دل کیوں نہیں لگتا؟ وجہ اس کی حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ انفرادی اعمال میں انسان کو اس لیے دل نہیں لگتا کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے. اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں. جب اللہ کی محبت آ جائے تو پھر انسان راتوں رات اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے گا. خانقاہوں میں جا کر دیکھیں، خانقاہوں میں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رات بھر مراقبے میں مشغول رہتے ہیں. ضروریات سے فارغ ہو گئے، عشاء کی نماز پڑھ لیا، سنت نفل واجب پڑھ کر ان کا کام کیا ہے؟ مراقبہ. مراقبہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ دنیا کی تمام خیالات کو چھوڑ کر قبلے کے طرف منہ کر کے باوضو اللہ کے یاد میں مشغول ہو جانا. اب پیچھے کیا ہو رہا ہے اس سے ہم کو کیا بھی تعلق نہیں. تو اس کو جو ہے مراقبہ کہا جاتا ہے. تو خانقاہوں میں جا کر دیکھیں گے راتوں رات پوری رات لوگ مراقبے میں رہتے ہیں، لیکن اسی وضو سے وہ لوگ صبح کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، وضو نہیں ٹوٹتا ان کا، نیند نہیں آتی ان کو. کیوں؟ ان کے دل میں اللہ کی محبت آئی ہے، محبت بسی ہوئی ہے. تو اس محبت کی وجہ سے وہ لوگ انفرادی عمل میں راتوں رات قربان کر رہے ہیں. تو وہ محبت ہمارے دل کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آج جتنی بھی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، گناہ ہو رہا ہے، یہ تمام اللہ کی محبت دلوں کے اندر نہیں ہونے کی وجہ سے. اللہ کی محبت دلوں میں نہیں ہے، نمازوں میں جان نہیں. اللہ کی محبت دلوں میں نہیں ہے، روزوں میں جان نہیں. اللہ کی محبت دلوں میں نہیں ہے، نگاہیں ہمارے قابو میں نہیں، زبان ہماری قابو میں نہیں، کان ہمارے قابو میں نہیں، ہاتھ پیروں سے گناہ ہو رہا ہے اللہ کی محبت نہیں ہونے کی وجہ سے. اگر انسان کے دل میں اللہ کی محبت آ گئی تو پھر حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ رب العزت، فضائل اعمال کے اندر بھی وہ حدیث موجود ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت جب دل میں آ جاتی ہے مکمل طریقے سے، پھر انسان کوئی کام اپنے ہاتھ سے اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرے گا، اللہ کے حکم کے خلاف کہیں جائے گا نہیں، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی چیز نہیں دیکھے گا. تو یہ ساری چیزیں قابو میں آ جائیں گی. اللہ کی محبت کو دل میں بسانے کی ضرورت ہے. اللہ کی محبت نہیں ہونے کی وجہ سے آج کتنے گناہ ہو رہے ہیں، کتنے واقعات کتابوں کے اندر موجود ہیں. حضرت کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، مرکز نظام الدین سے جب آگے جائیں گے تو وہاں ایک مزار ہے. تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے اللہ والے، اتنے بڑے اللہ والے کہ اس زمانے میں ان سے بڑا کوئی نہیں تھا. تو حضرت اکثر فرماتے تھے کہ بھئی ہم سے دھوبی کا بچہ بہتر ہے، ہم سے دھوبی کا بچہ بہتر ہے. اکثر حضرت جو ہے بیانات میں بولتے تھے. لوگوں کو اشکال تھا، دل کے اندر بات تھی کہ حضرت یہ بات کیوں بول رہے ہیں بار بار کہ ہم سے دھوبی کا بچہ بہتر ہے، ہم سے دھوبی کا بچہ بہتر ہے. تو مریدین نے ایک دن ہمت کر کے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ یہ بات بار بار کیوں بول رہے ہیں کہ ہم سے دھوبی کا بچہ بہتر ہے؟ تو حضرت نے واقعہ سنایا اس پر. کیا ہے کہ بھئی ایک جگہ جو ہے ایک بادشاہ کا گھر تھا. بادشاہ کے گھر سے ایک دھوبی کے گھر میں کپڑے دھونے کے واسطے آتے تھے. دھوبی کا کام کپڑے دھونا، آئرن کرنا اور اس کو صاف کر کے گھر والوں تک پہنچانا. تو آج کل جو ہے دھوبیوں کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے.
نئے نئے جو ہے مشینیں آ رہی ہیں، واشنگ مشین ہے اور بھی بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے دھوبیوں کی روزی جو ہے ختم ہو رہی ہے۔ تو وہ زمانے میں دھوبی ہی کپڑے دھوتے تھے، تو بادشاہ کے گھر سے دھوبی کپڑے لے کر جاتے تھے، لے جا کر اچھے طریقے سے دھو کر آئرن وغیرہ کر کے لاتے تھے۔ تو دھوبی کے گھر میں ایک جوان لڑکا تھا، اس نے کپڑے دھوتے دھوتے اس نے کیا کیا، شہزادی کے کپڑے اس کے ہاتھ میں آ گئے۔ شہزادی کون ہے؟ بادشاہ کی بیٹی۔ بادشاہ کی بیٹی کو شہزادی اور بیٹے کو شہزادہ کہتے ہیں۔ تو دیوبند کے اندر کپڑے کی دکانیں بہت ساری ہیں، تو کپڑوں میں سے کپڑے کا نام بھی شہزادہ ہے، کپڑے کا نام بھی شہزادہ۔ کپڑا بھی الحمدللہ ایسا رہتا ہے کہ بندہ اگر پہن لے تو واقعتاً شہزادہ معلوم ہوگا۔ تو شہزادے پر یہ بات یاد آئی مجھے۔ تو شہزادی کے کپڑے دھوبی کے بچے کے ہاتھ میں آئے، تو اس نے بہت ہی اہتمام سے کپڑے دھو کر اچھے طریقے سے آئرن وغیرہ کر کے کپڑے پہنچا دیا۔ اب دوسرے دن بھی کپڑے آئے، ایک دن کر لیا، دوسرے دن اب اس کے دل میں چاہت آ گئی کہ میں شہزادی کے کپڑے میں خود دھوؤں گا اور اچھی طریقے سے صاف کروں گا، اچھے طریقے سے آئرن وغیرہ کر کے بھیجوں گا۔ اب اسی کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ کپڑے آتے، لڑکا کیا کرتا، فوراً شہزادی کے کپڑے کو الگ کرتا اور اچھے طریقے سے دھوتا، اچھے طریقے سے آئرن وغیرہ کر کے خوشبو وغیرہ میں معطر کر کے کپڑوں کو بھیج دیتا۔ شہزادی بھی بڑی خوش تھی کہ بھئی میرے کپڑے بہت اچھے دھو رہے ہیں، اچھا آئرن ہو رہا ہے، خوشبو بھی کپڑوں میں اچھی ہے۔ تو ہوتے ہوتے کیا ہوا، شہزادی کے دل، دھوبی کے بچے کے دل میں شہزادی کی محبت آ گئی۔ کس کے دل میں؟ دھوبی کے بچے کے دل میں کس کی محبت آئی؟ بادشاہ کی بیٹی کی محبت آئی۔ دیکھو کیسی بات ہے، کیسا آج کل کے حساب سے، اگر میں آج کل کے زمانے کے حساب سے اگر یہ بولوں تو یہ مثال صحیح بیٹھتی ہے کہ بھئی وقت کے سی ایم یا پی ایم کے بیٹی سے کسی ایک چھوٹے نوکر سے محبت ہو جائے، کتنی بری بات ہے، اور لوگ کتنا تانا دیں گے۔ لیکن محبت جو ہے موقع محل نہیں دیکھتی، صورت سیرت نہیں دیکھتی، جس سے محبت ہو جائے سب کچھ وہی اس کا ہوتا ہے۔ تو اب دھوبی کے بچے کے دل میں شہزادی کی محبت آ گئی۔ اب محبت میں بیچارہ جو ہے بہت ہی پاگل ہو رہا ہے۔ اب گھر میں معلوم ہو گئی بات کہ ہمارا بچہ جو ہے شہزادی کی محبت میں گرفتار ہے۔ معلوم ان کو یہ بات اگر شاہی محل میں معلوم ہو گئی، بادشاہ تک معلوم ہو گئی تو ہماری خیر نہیں۔ کیا ہو جائے گا؟ گردن اڑا دیں گے، سولی پہ لٹکا دیں گے، جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اس لیے ماں نے، باپ نے، دونوں نے بچے کو مارا، ڈانٹا اور اس کو اس کام سے الگ کر دیا۔ کپڑے آتے تھے لیکن شہزادی کے کپڑے بچہ نہیں دھوئے گا، شہزادی کے کپڑے نہیں بلکہ شاہی محل سے آنے والے کسی بھی کپڑے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا اب بچہ۔ ماں باپ نے پابندی لگا دی۔ اس کے بعد بچہ کیا ہو گیا، کپڑے دھونے کی اس کو جو ہے کپڑے دھونے کا موقع نہیں۔ اب اسی غم میں مبتلا ہو گیا، اسی فکر میں چلتے 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 بیمار ہو گیا، بیمار ہو کر بیماری آگے بڑھی اور دنیا سے چلا گیا۔ دیکھو کیسی محبت ہے۔ ایک مرتبہ بھی بچی کا چہرہ نہیں دیکھا ہو شہزادی کا، صرف کپڑے دھو کر اس کے دل میں محبت آ گئی۔ اب بچہ مر گیا، مرنے کے بعد شہزادی معلوم کر لی کہ بھئی میرے کپڑے پہلے جیسے دھل کر آئرن وغیرہ کر کے نہیں آ رہے ہیں، تو دھوبی کو پوچھی، دھوبی کی بیوی سے پوچھی بھئی میرے کپڑے کون دھو رہا ہے؟ تو لڑکی کی ماں نے کہا کہ میں دھو رہی ہوں۔ پہلے کون دھوتا تھا؟ پہلے بھی میں ہی دھوتی تھی۔ تو بچی ناراض ہو گئی، شہزادی غصہ ہو گئی، ڈانٹی اور کچھ برا بھلا کہا، اور بہت ہی جو ہے زبردستی ظلم سے کہنے لگی کہ ہر حال میں وہ راز مجھے بولنا ہی بولنا ہے۔ تب ماں تھی آخر
اس کے دل میں بھی بچے کی محبت تھی. ماں جو ہے رونے لگی. شہزادی نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ تو ماں نے کہا کہ بھئی یہ واقعہ ہوا, شاہی محل سے کپڑے آتے تھے اور میرا بچہ تمہارے کپڑے اسپیشل دھوتا تھا, اس کی وجہ سے تمہاری محبت اس کے دل میں آ گئی, اور ہم کو جب معلوم ہوا تو ہم نے کام سے اس کو الگ کر دیا. اسی غم میں, اسی فکر میں وہ اس بچے نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور اسی حالت میں بیماری آ گئی, بیماری میں دنیا سے چل گیا. شہزادی کو بڑا رنج ہوا. اس کے بعد شہزادی کچھ نہیں کر سکتی, اس لیے کہ دنیا سے چلا گیا انسان. جانے کے بعد کیا قبر میں جا کر پڑ جائیں گے؟ قبر پہ جا کے کہیں گے کہ بھئی آ جا اٹھ کر؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. دنیا سے جو آدمی جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. تو اب شہزادی نے کیا کیا, اتنی محبت وہ لڑکا شہزادی سے کرتا تھا, تو اس محبت کی لاج رکھتے ہوئے اس لڑکی نے, اس شہزادی نے ایک عمل شروع کیا. کیا عمل تھا؟ ہر سال اس کے قبر پر جاتی تھی, فاتحہ کرتی تھی, چادر اڑا کے آتی تھی. دیکھو محبت کہاں سے کہاں تک انسان کو لے کر جاتی ہے. شہزادی کے محبت میں لڑکا دنیا سے چلا گیا. شہزادی کو معلوم ہوا تو اب کچھ نہیں کر سکتے. صرف بچی کیا کرتی تھی, ہر سال جس دن اس کا جو ہے وہ بچہ جو ہے جس تاریخ کو دنیا سے گیا ہے, اس تاریخ کو اہتمام کے ساتھ ہر سال جاتی, چادر اڑاتی, فاتحہ کرتی, جیسا عرس کرتے ہیں. تو اس طرح کر کے لڑکی واپس آتی تھی شہزادی. تو اس واقعے کو لے کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی ہم سے دھوبی کا بچہ بہتر ہے, اس لیے کہ اس کی محبت قبول ہو گئی, اس کی محبت قبول ہو گئی. اللہ ہے کہ وہ آدمی دنیا سے چلا گیا, بچہ جو ہے لڑکا دنیا سے چلا گیا, الگ بات ہے, لیکن اس کی محبت کو شہزادی نے قبول کر لیا اور وہ کامیاب, چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو. لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ ہماری محبت اللہ قبول کریں گے یا نہیں. ہماری محبت اللہ قبول کریں گے یا نہیں, ہماری محبت اللہ کے یہاں اعتبار ہے یا نہیں, ہمیں اس کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے. اب اس میں ایک نقطہ ہے. نقطہ کیا ہے؟ شہزادی پہلے کپڑے اچھے طریقے سے دھل کر آتے تھے, بعد میں کپڑوں کی دھلائی میں, آئرن میں کمی آ گئی. تو ایک انسان جس کی بصیرت کہاں تک, سامنے جو چیز ہے اس چیز کو دیکھ سکتا ہے انسان, پیچھے کیا ہے نظر نہیں آتا. اتنا انسان کمزور, اتنا کمزور انسان, وہ بھی شہزادی لڑکی, وہ اس چیز کو پہچان گئی. تو اللہ کیا ہمارے محبت کو پہچانیں گے نہیں؟ ہمارے نمازوں میں جان ہے یا نہیں اللہ کو معلوم نہیں؟ ہمارے روزوں میں, ہماری عبادتوں میں شوق ہے, جذبہ ہے, یا وزن اتارنے کے لیے ہم عبادتیں کر رہے ہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں ہوگا؟ ہر حال میں اللہ کو معلوم. جس طریقے سے وہ لڑکا محبت میں کامیاب ہو گیا, اسی طریقے سے ہم کو اللہ کی محبت میں کامیاب ہونا ہے. اللہ کی محبت جب دل میں بس جائے گی تو انشاءاللہ ہر چھوٹے گناہ سے انسان بچے گا, ہر بڑے گناہ سے انسان بچے گا. اللہ کی محبت نہیں آئی, انسان 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال مسجد میں آ کر پیشانی رگڑتا رہے زمین پر, لیکن اس عبادت سے اس آدمی کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا. محبت سے بھرا ہوا ایک سجدہ انسان کو 1000 سجدوں سے بغیر محبت سے کیے ہوئے بہت فائدہ دیتا ہے. محبت اصل چیز ہے. اللہ کی محبت دل میں ہو, اللہ کی محبت جب دل میں آئے, انفرادی اعمال میں دل لگے گا اور گھنٹوں گھنٹوں عبادت ہم کر سکیں گے, نماز لمبی ہم پڑھ سکیں گے. اگر اللہ کی محبت دل میں نہیں آئی تو امام صاحب اگر کسی نماز میں 2-4 آیتیں زیادہ پڑھ لیے تو فوراً غیبت شروع ہو جائے گی. یہ ہو رہا ہے, یہ کوئی جو ہے ایسی بات نہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھئی یہ دنیا میں نہیں ہو رہا ہے. جس دن ایک رکعت لمبی ہو جائے تو پیچھے سے جو ہے تانے ہوتے رہتے ہیں. یہ محبت ہمارے دل میں اللہ کی, اگر اس محبت کو لے کر اللہ کے سامنے جائیں گے تو کیا اللہ ہم سے خوش ہوں گے؟ کیا اللہ ہماری اس محبت کو قبول کریں گے؟
ہرگز ہو نہیں سکتا. تو اس لیے اللہ کی محبت کو اپنے دلوں کے اندر بسانا ہے اور ہر برائی کو اپنے دل سے نکالنا ہے. حضرت سدری سختی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بہت سارے واقعات فضائل اعمال میں جلد 2 میں موجود ہیں، فضائل صدقات کے اندر بہت سارے واقعات ہیں. تو حضرت ایک مرتبہ راستے سے جا رہے ہیں، جاتے ہوئے ایک جھاڑ جو ہے اس کے اندر سے آواز آ رہی ہے، سدری سختی تو میرے جیسا ہو جا. حضرت پریشان ہو گئے کہ بھئی جھاڑ کیسے بات کر سکتا ہے، جھاڑ کیسے بات کر سکتا ہے. تو حضرت قریب آئے، قریب آ کر پوچھا کہ بھئی تیرا سوال ہے کہ تو میرے جیسا ہو جا، میں تیرے جیسے کیسے ہو جاؤں؟ تو جھاڑ نے کہا کوئی بڑی بات نہیں ہے. درخت کی کتنی خصوصیتیں ہیں کہ درخت جو ہے پھل دیتا ہے، چھاؤں دیتا ہے اور اسی طریقے سے اچھی ہوا دیتا ہے. تو حضرت نے پوچھا کہ بھئی میں تیرے جیسے کیسے بنوں؟ تو جھاڑ کہتا ہے کہ سری ایسا ہو جا، مجھے دیکھ کہ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، میں الٹا ان کو کیا دیتا ہوں؟ پھل دیتا ہوں. لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، میں الٹا ان کو پتھر نہیں مارتا بلکہ کیا دیتا ہوں؟ پھل دیتا ہوں. تو حضرت بھی بہت علمی شخصیت، حضرت کی معمولی شخصیت نہیں تھی. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو ہے حضرت نے جو ہے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت میں رہ کر اپنے آپ کی تربیت فرمائی ہے. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ایک زمانے میں تصوف کے امام تھے. تو حضرت نے پوچھا کہ بھئی چلو بات مان لیتا ہوں، تیرے اندر اچھائیاں ہیں، سب کچھ ہیں، تو کہہ رہا ہے کہ میں تیرے جیسا بن جاؤں گا، لیکن میرا ایک اشکال ہے. جھاڑ نے پوچھا کیا ہے؟ تو حضرت نے کہا جب تیرے اندر اتنی ساری خصوصیتیں ہیں تو پھر اللہ رب العزت تیرے ذریعے سے جہنم کو کیوں دہکائیں گے؟ جہنم کو جلانے کی اللہ کو تیری ضرورت نہیں، اللہ کو ضرورت نہیں. یہ لفظ جو ہے نکل گیا زبان سے. اللہ جو ہے جہنم کو جلانے کے لیے تیرا انتخاب کیوں فرمایا؟ تو جھاڑ کہتا ہے کہ سری میرے اندر بہت ساری اچھائیاں ہیں، ایسی اچھائیاں ہیں کہ انسان اگر ان اچھائیوں کو اپنے اندر پیدا کر لے انسان کامیاب ہو جائے گا. لیکن اس کے باوجود میرے اندر ایک برائی ہے، اس ایک برائی کی وجہ سے میری پوری اچھائیاں ختم ہو جائیں گی. حضرت پوچھتے ہیں کہ بھئی برائی کیا ہے؟ تو جھاڑ کہتا ہے کہ ہوا جس طرف آتی ہے میرا رخ ادھر ہو جاتا ہے. ہوا جس طرف آتی ہے میں ادھر پلٹ جاتا ہوں، یہ میرے اندر برائی ہے. تو اس وجہ سے اللہ رب العزت جہنم کو جلانے کا کام اللہ مجھ سے لیں گے اور مجھے پہلے جہنم میں ڈال کر جہنم کو جلائیں گے. تو اب ہم کو سوچنا ہے، اب یہاں اللہ کی محبت بنیادی چیز، اللہ کی محبت کے بغیر ہزاروں سجدے ہم کر لیں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں پڑھ لیں، حج پہ حج، عمرے پہ عمرے، سب کچھ کر لیں، لیکن اللہ کی محبت نہیں ہے، اس ایک اچھائی کی نہ ہونے کی وجہ سے ان تمام اچھائیوں پر پانی پھر جائے گا. اللہ کی محبت کا ہونا بہت ضروری ہے. اللہ کی محبت اگر نہ ہو تو پھر انسان کہیں کا نہیں رہتا. جیسا کہ شاعر کہتا ہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اگر اللہ کی محبت نہ رہے تو اللہ بھی نہیں ملتے، اور جس کی چاہت دل میں ہے وہ ذات بھی نہیں ملتی. ادھر کے بھی نہیں رہتے، ادھر کے بھی نہیں رہتے. تو اس لیے اللہ کی محبت کو اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جب اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی تو ہر بڑا کام ہمارے لیے آسان، ہر بڑے سے بڑا گناہ سے بچنا ہمارے لیے آسان. اگر محبت پیدا نہیں ہوئی تو کبیرہ تو بہت دور کی بات، چھوٹے صغیرہ گناہوں سے بچنا مشکل ہو جائے گا. چھوٹے گناہوں سے بھی ہم بچ نہیں سکتے. تو اس لیے اپنے دلوں کے اندر اللہ کی محبت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ محبت کیسے پیدا ہوگی؟ کسی ایک رات میں محبت پیدا نہیں ہو سکتی.
آج بیٹھ گئے ہم لوگ اور بیان سن رہے ہیں, بیان کے بعد عبادت میں مشغول ہو جائیں گے اور ہم سمجھ گئے کہ بھئی ہمارے دل میں محبت پیدا ہو گئی. ہو نہیں سکتا. اللہ کی محبت دل میں کب پیدا ہوگی؟ جبکہ اس کے پیچھے زندگی لگ جائے, ایک زمانہ لگے گا, اس کے بعد جا کے اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے. کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے, پشاور, یہ ہمارے ملک کا نہیں بلکہ پڑوسی ملک کا ایک علاقہ ہے, وہاں ایک مسجد ہے. وہ مسجد انگریزوں کے زمانے کی 1917 میں وہ مسجد بنائے. مسجد کا نام مسجد شب, رات کی مسجد, مسجد کا نام. وہ نام کیوں پڑا؟ اس وجہ سے پڑا کہ اس مسجد کی ایک تاریخ ہے. وہ مسجد مسلمانوں نے ایک رات میں کھڑا کر دی, ایک رات میں کھڑا کر دی, ایک رات میں صرف مسجد بنا دی ہے. یہ جذبہ اور یہ شوق. واقعہ کیا ہوا کہ اس زمانے میں وہاں مسجد نہیں تھی, ہندوؤں کا علاقہ تھا. وہاں مسلمان سفر کرتا ہوا آیا, نماز کا وقت ہوا تو اس آدمی نے اسی جگہ مصلی بچھا کر نماز پڑھا. یہ بات مسلمانوں کو معلوم ہوئی تو مسلمانوں نے سوچا کہ بھئی مسافر ہے, ایسے کتنے مسافروں کو پریشانی ہوتی ہوگی نماز کے لیے, چلو وہاں مسجد بناتے ہیں. لیکن کچھ لوگ رہتے ہیں ہر زمانے میں, وہ لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے ناپاک ارادوں کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جائیں گے. انسان کو انسان سے لڑا دیں گے, ہندو مسلم سے لڑا دیں گے, عیسائی مسلمان سے لڑا دیں گے. ان کو اپنی روٹی سیکنا ہے, اپنا کام نکالنا ہے, ان کو انسانوں سے کوئی تعلق نہیں, جیسا کہ آج کے زمانے میں ہو رہا ہے اور خصوصاً ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. تو اس زمانے میں لوگوں نے کیا کیا, لڑائی کرا دی اور ہندو سب ایک ہو گئے. کہا کہ بھئی یہ ہندوؤں کا علاقہ ہے, کیسے تم مسجد بناؤ گے؟ تو اس زمانے میں کیا ہوا, باتیں ہوتے ہوتے فیصلہ جو ہے کورٹ تک چلا گیا. کورٹ میں مسلمانوں کے طرف سے لڑنے والے پاکستان کے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ, وہ جو ہے کورٹ میں کیس لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. تو فیصلہ یہ ہوا کہ بھئی مسلمانوں کو ایک رات کا موقع دیں گے, ایک رات میں وہ لوگ مسجد بنا لیے تو مسجد, اگر صبح تک مسجد نہیں بنا سکیں تو وہ جگہ مندر بنا دیں گے اس جگہ میں. حضرت محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ آئے, آ کر مسلمانوں سے کہا کہ بھئی یہ واقعہ ہے. تب مسلمان جوش میں آ گئے, پورے جذبے کے ساتھ, شوق کے ساتھ, جتنا مسلمانوں کے پاس اس وقت تھا, پیسہ مال جو بھی چیز تھی, تمام چیزوں کو لگا کر, اپنا سب کچھ بیچ کر پیسہ لا کر کام شروع کیا رات میں. اور وہاں کی عورتوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ عورتیں جو کہ کمزور تھیں, اس کے باوجود بھی مسجد بنانے کے لیے اپنے سر پر پانی کا بندہ لے کر آتی تھی. پوری رات عورتیں بھی محنت کریں, مرد بچے جوان بوڑھے سب مل کر کام کیا. الحمدللہ صبح کی نماز میں مسجد تیار, صبح کی نماز میں مسجد تیار ہو گئی. کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں, یہ کوئی 1000-2000 سال پہلے کی بات نہیں, 1917 کی بات. 1917 کیا 1000 سال ہو گئے سمجھتے ہیں؟ تو بہت قریب کا زمانہ. یہ وہ زمانے میں ایک رات میں پورے مسلمان, مرد عورت بچے بوڑھے سب مل کر صبح کی عشاء کی نماز سے لے کر صبح کی نماز تک مسجد کھڑا کر دیے. دوسرے دن فیصلہ ہو گیا کہ بھئی مسلمانوں نے اپنا کام پورا کر لیا ہے, اس لیے کیا کریں گے, یہ مسجد جو ہے مسلمانوں کی ہے, یہ زمین مسلمانوں کو دے گا. فیصلہ ہو گیا. اس کے بعد 3 دن گزر گئے. 3 دن گزرنے کے بعد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو بات معلوم ہوئی کہ بھئی پشاور میں ایک علاقہ ہے, وہاں جو ہے مسلمانوں نے ایک رات میں مسلمان مرد عورت سب مل کر مسجد کھڑا کر دیے ہیں. کیسا جذبہ مسلمانوں کا. تو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت. اگست 15 آتا ہے اور جنوری کی 6 تاریخ آتی ہے, ریپبلک ڈے آتا ہے. تو اس وقت جھنڈا کھینچتے ہیں, جھنڈا کھینچ کر
دو ترانے پڑھتے ہیں، ایک سارے جہاں سے اچھا اور ایک جنا گنا منا. تو سارے جہاں سے اچھا جو ہے وہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی نظم ہے، ترانہ ہے. وہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترانے کو لکھا. تو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شاعر اور ایسی ایسی باتیں بولنے والے، ایسے ایسے باتیں لکھنے والے، اس زمانے میں ان سے بڑھ کر کوئی شاعر نہیں تھا. تو 3 دن کے بعد حضرت وہاں پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد مسجد کو دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ایک شعر پڑھتے ہیں. شعر کیا ہے؟ اسی وقت یہ شعر حضرت نے جو ہے مسجد میں کھڑے ہو کر پڑھا تھا. مسجد تو بنا دی شب و روز میں ایمان کی حرارت والوں نے. مسجد تو بنا دی شب و روز میں ایمان کی حرارت والوں نے. شب کا معنی رات، روز کا معنی دن. ایک دن اور ایک رات میں مسجد بنا دیے ایمان کی حرارت والوں نے کہ نفس اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں نمازی نہ بن سکا. نفس اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے لیکن آج تک نمازی نہیں بن سکے. تو یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ جبکہ اللہ کی محبت دل میں ہو، نمازوں میں جان، روزوں میں جان، ہر عبادت خشوع خضوع سے، ہر عبادت کے اندر ایک جذبہ رہے گا اور ایک ولولہ رہے گا. اس جذبے اور اس شوق کے ساتھ انسان اللہ کی عبادت کرے گا تو اللہ اس کو قبول کریں گے. تو اس لیے اپنی زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے. آج کتنے ہمارے مسلمان بچے بچیاں اسلام چھوڑ رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں. کیوں مرتد ہو رہے ہیں؟ ان کے دلوں میں نہ تو اسلام کی محبت ہے، نہ تو اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت. جس کے دل میں اسلام کی محبت ہو، اللہ رسول کی محبت ہو، وہ آدمی کبھی بھی اپنے دین کو چھوڑ نہیں سکتا. 2 صحابہ کا واقعہ آتا ہے کتابوں کے اندر کہ 2 صحابہ کو ایک مرتبہ ایک جگہ جانا ہوا اور وہ علاقہ عیسائیوں کا تھا. تو عیسائی بادشاہ نے حکم دیا کہ بھئی 2 مسلمان ہمارے علاقے میں آئے ہوئے ہیں، ان کو پکڑو، قید کرو. قید کر کے لائے. لا کر پوچھا کہ بھئی کہاں سے آئے ہو، کیا کام ہے، کیا مقصد ہے. بات چیت ہو گئی. بادشاہ نے کہا کہ اپنا دین چھوڑ کر عیسائی ہو جاؤ، اپنا دین چھوڑ کر عیسائی ہو جاؤ. صحابہ نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہرگز ایسا ہو نہیں سکتا، ہم ایمان اور اسلام چھوڑ نہیں سکتے. تو بادشاہ نے حکم دیا کہ بھئی یا تو زندگی چاہتے ہو تو اسلام چھوڑو یا تو موت کو قبول کر لو. صحابہ نے کہا کہ بھئی موت ایک بار نہیں 100 مرتبہ ہمیں قبول ہے، لیکن اسلام کا چھوڑنا ہمیں قبول نہیں ہے، اسلام سے پھر جانا ہمیں منظور نہیں ہے. تو بادشاہ نے حکم دیا کہ بھئی یہ لوگ ایسا نہیں سنیں گے. کیا کرو؟ ایک بہت بڑی کڑھائی لاؤ، کڑھائی میں تیل ڈالو، تیل جو ہے جلانا شروع کرو، تیل کو گرم کرو. اور تیل گرم ہو گیا، یہاں تک گرم ہو گیا کہ اگر کوئی جان والی مخلوق، یعنی کہ مخلوق کا مطلب جان والی، جس کے اندر جان ہے، وہ جان کا مطلب جیسے کہ انسان ہے اور اسی طریقے سے دوسرے چرند پرند جانور، یہ اس میں سے کوئی اس پہ گر جائے تو لمحوں میں اس کی جان نکل جائے گی اور جل کر راکھ ہو جائے گا. اتنا گرم ہو گیا تیل. اس کے بعد ایک صحابی کے بارے میں حکم دیا کہ بھئی اس کو پکڑ کے لاؤ. لایا گیا. پوچھا زندگی چاہتے ہو یا موت؟ تو اس صحابی نے کہا کہ بھئی اسلام کے ساتھ اگر زندگی ملتی ہے تو میرے لیے مبارک، نہیں اسلام کے ساتھ مجھے زندگی نہیں ملتی تو اسلام کے ساتھ میرا جانا دنیا سے بہتر ہے، مجھے موت منظور ہے اسلام کی. تو بادشاہ نے حکم دیا کہ بھئی پکڑ کے اٹھا کے ڈال تیل میں، اٹھا کے تیل میں ڈال دیا. لمحوں میں تیل میں ڈال دیا اور صحابی جو ہے جل کے راکھ ہو گئے لمحوں میں، کچھ سیکنڈوں میں. گرم تیل اگر ہاتھ پیر پہ پڑ جائے تو چمڑا نکل جائے گا، اور وہ اتنا زیادہ گرم تیل تھا، جل کے راکھ ہو گئے. دوسرے صحابی کھڑے دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. تو بادشاہ کے دل میں ایک بات آئی کہ بھئی پہلا انسان تو چلا گیا، دوسرا انسان اس کے دل میں نرمی آ رہی ہے اور یہ آدمی کیا کرے گا؟ عیسائی مذہب کو قبول کر لے گا. تو بادشاہ نے پوچھا کہ بھئی کیا خیال ہے؟ لگتا ہے کہ تم جو ہے ماننے کے لیے تیار ہو.
تو صحابی نے کہا کہ ارے بے وقوف، جان کے ڈر سے رو رہا ہوں یہ تجھے سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس لیے میں نہیں رو رہا ہوں، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس صرف ایک جان ہے، میرے پاس صرف ایک جان ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے 100,000 جانیں دیں، تب بھی میں ہر جان کو اللہ کے لیے اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. ایک جان ہے، ایک جان چلی جائے گی، لمحوں میں میرا جو ہے وجود ختم ہو جائے گا، اس لیے میں رو رہا ہوں، موت کے ڈر سے نہیں. اور یہ کیوں ہوا؟ جبکہ ان کے دل میں اسلام کی محبت تھی، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت تھی. آج ہمارے بچے بچیاں اسلام چھوڑ رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ بھاگ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت نہیں ہے، اللہ رسول کی محبت نہیں ہے. جب تک انسان کے دل میں اسلام اور اللہ رسول کی محبت نہیں آتی، وہ آدمی اسلام پر قائم نہیں رہ سکتا. اسلام پر قائم رہنے کے لیے اسلام کی حقیقت کو سمجھنا اور اس کی حقیقت کو دلوں میں اتارنا بہت ضروری ہے. تب جا کر اسلام کے دائرے میں اسلام کی پوری حقانیت کے ساتھ، اسلام کی پوری حقیقت کے ساتھ ہم زندگی گزار سکیں گے. اور آج ایک نیا فتنہ شروع ہو چکا ہے، آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے. محنت شروع ہو چکی ہے. کیا محنت ہے؟ کہ کچھ لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو چنتے ہیں، چن کر ان کو مسلمان بناتے ہیں. دیکھو کیسا جال ہے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ پیسہ وغیرہ دے کر کچھ لوگوں کو مسلمان بناتے ہیں. کچھ دن وہ لوگ اسلام میں رہیں گے، اسلام میں رہ کر زندگی گزاریں گے، 2 سال 3 سال جتنے بھی، اس کے بعد پھر اسلام سے نکل جائیں گے. یہ ان لوگوں کی ایک چال ہے، اور یہ چال شروع ہو چکی ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے اکابر بھی محنت شروع کر چکے ہیں الحمدللہ. اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھئی اسلام میں مجھے یہ چیز پسند نہیں آئی، اس لیے میں اسلام چھوڑ رہا ہوں. بہت سارے لوگ، کئی سوالات ان کے، حالانکہ کوئی مشکل نہیں ہے. کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئے، کسی اچھے آدمی کے پاس بیٹھ جائے، سمجھانے والا اگر اچھا ہو تو اس کو سمجھ میں آ جائے گی بات. جیسا کہ طلاق والی بات ہے، 3 طلاق مجھے پسند نہیں اس لیے میں اسلام چھوڑ رہا ہوں. اور طلاق کے بعد حلالہ کا مسئلہ ہے، حلالہ مجھے پسند نہیں اس لیے میں اسلام چھوڑ رہا ہوں. اور اسلام کے اندر وراثت کا مجھے مسئلہ پسند نہیں ہے اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں. تو ایسے بہت سارے ان کے، اور اس کی وجہ سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری زندگیاں کیسی ہیں؟ اگر ان میں سے کوئی ایک آدمی ہم سے وہ سوال کر لے تو ہمارے پیر جو ہے کانپنا شروع ہو جائیں گے. حلالہ کے بارے میں ایک بات جو ہے عرض کرتا ہوں. حلالہ کیا ہے؟ اگر کسی عورت میں اور مرد میں طلاق ہو جائے، 3 طلاق ہو گئی، 3 طلاق ہونے کے بعد پھر وہ دونوں راضی ہو کر زندگی گزارنا چاہیں تو اب ان کے لیے کوئی صورت نہیں، صرف حلالے کے. حلالہ کیا ہے کہ بھئی یہ عورت کسی دوسرے مرد کے نکاح میں جائے گی اور وہ مرد اس کے ساتھ زندگی گزارے گا. وہ مرد اپنی خوشی سے اس کو طلاق دے گا. طلاق دینے کے بعد عورت عدت گزارے گی، عدت گزار کر پہلے شوہر کے نکاح میں آئے گی. دنیا کا کوئی انسان جس کے دل میں ضمیر زندہ ہو، کوئی آدمی اس چیز کو پسند نہیں کرتا، کسی کو پسند نہیں یہ چیز. پھر بھی کیوں حکم دیا گیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان طلاق لیتے وقت 100 مرتبہ سوچیں، طلاق لے رہا ہوں، طلاق اگر ہو جائے اور بعد میں اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا وقت آ جائے تو میرے لیے یہ مشکل رستہ ہے. اس کو دیکھ کر، سوچ کر، ڈر کر انسان طلاق سے رک جائے. اسی لیے تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے ناپسندیدہ چیز اگر کوئی ہے وہ کیا ہے؟ طلاق. طلاق حلال ہے مجبوری میں، پھر بھی اللہ کو پسند نہیں. اور اسی طریقے سے وراثت کا مسئلہ، کچھ لوگ کیا بولتے ہیں کہ بھئی وراثت کا مسئلہ ہم نے سمجھ میں نہیں آتا اس لیے ہم اسلام چھوڑ رہے ہیں. وراثت کے مسئلے میں اسلام کا حکم کیا ہے کہ بچی کو 1 دو، بچے کو 2 دو، بچی کو سنگل، بچے کو ڈبل. کیوں؟
بھئی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. جب بچے تمہارے ہیں، بچہ بھی تمہارا، بچی بھی تمہاری، دونوں کو انصاف سے بانٹو. بچے کو ڈبل، بچی کو سنگل کیوں دیتے ہو؟ عام مسلمان جس کو اسلام کا علم نہیں ہے وہ آدمی بھی بہک جائے گا. حقیقت میں کیا ہے اس کے بارے میں بھی میں ایک جمعہ میں بات بول دیا تھا. اللہ رب العزت وراثت کے مسئلے میں مرد کو 2 حصے کیوں دے رہے ہیں؟ حکمت یہ ہے کہ کسی عورت کو شادی کر کے مرد اپنے گھر میں لاتا ہے تو اس کا کھانا پینا، اس کا کپڑا، اس کے لیے گھر کا انتظام، بچے پیدا ہو گئے ان کے لیے کپڑوں کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام، بیمار ہو گئے علاج کا انتظام، یہ تمام کام کس کی ذمہ داری؟ مرد کی ذمہ داری ہے. عورت کی ذمہ داری ہے؟ عورت کی ذمہ داری یا مرد کی ذمہ داری؟ مرد کی ذمہ داری. اللہ نے مرد کے اوپر اتنی ساری ذمہ داریاں رکھی ہیں. ماں باپ بوڑھے ہو گئے ان کا بھی خیال کرنا، بچے بیمار ہو گئے ان کا بھی علاج، بیوی بیمار ہو گئی اس کا بھی علاج، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، ماں باپ کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، سب کے لیے کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، رہنے کا انتظام، کپڑے کا انتظام، گھر کا انتظام، سب کچھ کسے کرنا؟ مرد کو کرنا ہے. تو اس لیے مرد کا خرچہ بھی زیادہ ہے، یہاں آمدنی بھی زیادہ ہونا چاہیے. اس حکمت سے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ بھئی مرد کو 2 دو اور عورت کو 1 دو. عورت کی ذمہ داری نہیں خرچہ کرنے کی. اگر کوئی عورت اپنا پیسہ خرچ کر رہی ہے تو وہ اس عورت کی محبت ہے اپنے مرد سے، ورنہ تو اسلام بوجھ نہیں ڈالتا عورت پر. عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ عورت کیا کرے، اپنے پیسہ خرچہ کرے. لیکن یہ حکمتیں سمجھ میں نہیں آتی. اس کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں، اسلام کو چھوڑ کر ہندو بن جاتے ہیں. تو کتنے ایسے ہو رہے ہیں واقعات، اور اس کے بارے میں ایک پلیٹ فارم بنایا گیا ہے ہیلپ ایکس مسلم کے نام سے. الحمدللہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے کام بھی ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ رمضان سے پہلے پہلے اس کے تعلق سے 2 یا 3 چینل یوٹیوب کے لانچ ہونے والے ہیں. تو اس میں جو ہے اگر ایسا کوئی چینل آپ کو مل جائے ہیلپ ایکس مسلم کا، تو اس میں وہ ویڈیوز کو ضرور دیکھنے کی کوشش کریں. اس سے انشاءاللہ آپ کے دلوں میں جتنی بھی اشکالات ہیں پوری اشکالات ختم ہو جائیں گے، پوری اشکالات انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. تو اس لیے اسلام بہت ہی سچا مذہب، اچھا مذہب، اسلام سے بہتر اس زمین میں کوئی سچا اور اچھا مذہب نہیں ہے. تو اسلام کی محبت کو اپنے دل میں بسانا ہے، اللہ رسول کی محبت کو اپنے دلوں میں بسانا ہے، تب جا کر اسلام کی حکمت کو ہم سمجھ سکیں گے. ہمارے دلوں میں اسلام کی محبت نہیں. مثال کے اعتبار سے باپ بچے ہیں، بچہ ماں باپ کی بات کب مانے گا؟ جبکہ باپ اور ماں کی محبت بچے کے دل میں ہو، ماں باپ کی عظمت بچے کے دل میں ہو، تب بچے کیا کریں گے؟ ماں باپ کی بات سنیں گے. بچوں کے پاس ماں باپ کی کوئی قدر نہیں، کوئی عزت نہیں، محبت نہیں، تو بچے ماں باپ کی بات نہیں مانتے. تو اس لیے سب سے پہلی جو ہے اسلام کی عظمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسلام کی محبت، اللہ رسول کی محبت کو دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے لیے ہر مرحلہ آسان ہو جائے گا، بڑا اشکال ہمارا دور ہو جائے گا. اور اسلام ایسا مذہب ہے کہ کوئی بھی حکم ہو، کوئی بھی بات ہو اسلام کی، اس کی کتنی بھی بڑی بات ہو، کتنا بھی بڑا حکم ہو، اس کی حکمت ہم کو ضرور ملے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی کچھ باتیں ہوتی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، پھر بھی ہم کو کیا کرنا ہے؟ آنکھ بند کر کے قرآن اور حدیث کے پیچھے زندگی گزارنا ہے. اسی کو مسلمان کہتے ہیں، اسی کو ایمان کہا جاتا ہے، اسی کو اسلام کہا جاتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ اسلام کی محبت کو دل میں اتاریں، اسلام کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کریں. میں اپنے نوجوان دوستوں سے کہتا ہوں کہ بھئی آپ حضرات کے پاس علم ہے اور ایجوکیٹڈ پرسنس، آپ کے پاس دنیا کا علم ہے، انگلش آپ آتی ہے پڑھنا، تو آپ کیا کرو؟ اس کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کرو. تیلگو میں بھی کتابیں ہیں اور انگلش میں بھی کتابیں ہیں، تو کتابیں لے کر پڑھنے کی کوشش کرو. اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے فوراً کسی عالم سے رابطہ کرو اور پوچھو کہ بھئی مولانا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی بات کیا ہے. انشاءاللہ وہ عالم صاحب تم کو سمجھا دیں گے. اگر ان کے پاس اتنا علم نہیں ہے ضرور انشاءاللہ اپنے بڑوں سے رابطہ کر کے اس مسئلے کو حل کر کے دیں گے.
تو اس لیے اسلام کی محبت کو دل میں بسائیں، اللہ رسول کی محبت کو دل میں بسائیں، تب انشاءاللہ ہمارا زندگی کا بڑا سا بڑا جو ہے مرحلہ ہمارے لیے آسان ہوگا، اور بڑی سی بڑی پریشانی ہماری ختم ہو جائے گی۔ جب اللہ رسول کی محبت دل میں آئے گی تو انشاءاللہ عبادتوں میں لذت آئے گی۔ اب آنے والا مہینہ رمضان ہے، رمضان کی آمد ہے۔ رمضان کتنی بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے کہ اس کے دن رات میں ہر سیکنڈ اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے۔ رمضان آتا ہے، حالت کیا ہے ہماری مسجدوں کی کہ رمضان کے شروع کا ایک وارم پوری فل ہو جاتی ہے، مسجدوں میں جگہ نہیں رہتی، وارم ہو گیا پھر خالی، پھر آخر میں جا کر پھر مسجد فل ہو جاتی ہے۔ عید کی نماز، عید کے دن صبح کی نماز میں پوری مسجد خالی ہو جاتی ہے، پوری مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ عید کے دن صبح کی نماز تو بہت دور کی بات، چاند دکھتا ہے مغرب کی نماز میں پورا مجمع فل، چاند دکھ گیا عشاء کی نماز میں وہ مجمع نہیں رہتا۔ کہاں جاتے ہیں کیا کرتے ہیں معلوم نہیں۔ رمضانی نہیں بننا ہے، رمضانی مسلمان نہیں بننا۔ رمضانی مسلمان بنیں گے صرف رمضان کے حد تک ہم عبادت کریں گے، اس سے ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ کو زندگی کا مسلمان بنانا ہے، تب جا کے انشاءاللہ کچھ اللہ کی طرف سے رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، اللہ کی طرف سے مددیں آئیں گی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس رات کی قدر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والا مہینہ مبارک مہینہ ہے رمضان کا، تو اس مہینے کی آج ہی سے تیاری شروع کریں۔ تیاری کیا کرنا ہے کہ بھئی رمضان میں جتنی چیزوں کی ہم کو ضرورت ہوتی ہے، وہ چیزیں سودا کوئی بھی ہو، وہ چیزیں شعبان کے آخر دنوں میں لے کر فارغ ہو جائیں۔ اب رمضان میں مارکیٹ میں دکانوں کے پاس کھڑے نہیں ہونا، مجبوری میں اگر کوئی سامان نہیں ہے لے سکتے ہیں، لیکن تیاری تو ہم کو شعبان سے کرنا ہے، پورا کر کے فارغ ہو جائیں۔ شاپنگ وغیرہ کرنا ہے، شاپنگ وغیرہ کر کے فارغ ہو جائیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، والدین کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، بچوں کے لیے کپڑے لینا ہے، کپڑے لے کر فارغ ہو جائیں۔ لیکن رمضان میں ہرگز رمضان کا ایک سیکنڈ بھی بیکار نہ کریں۔ ہمارا معاشرہ کیسا ہے؟ رمضان 30 دن کا ہوتا ہے، 3 عشرے۔ پہلا عشرہ عبادتیں لوگ کرتے ہیں، دوسرے عشرے میں خالی، تیسرا عشرہ آتا ہے، حالانکہ تیسرا عشرے میں تاخراتیں شروع اور شب قدر کی تلاش شروع ہوتی ہے۔ اس تیسرے عشرے میں ہونا یہ چاہیے کہ بھئی پہلے عشرے میں جتنے مسلمان آئے ہیں اس سے زیادہ مسلمان تیسرے عشرے میں آئیں، لیکن تاخراتیں چھوڑ کر، تراویح چھوڑ کر کپڑے مولنے جاتے ہیں، اور وہ بھی کہاں جاتے ہیں؟ گو میں کپڑے نہیں لیتے، قدری، پدوٹور، جمل مڑک، بنگلور، حیدرآباد جا کر رمضان میں کپڑے لیتے ہیں۔ کتنا مبارک مہینہ، اللہ 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ رمضان دے رہے ہیں، اس مہینے کو بھی ہم شاپنگ میں گزار دیے تو پھر مغفرت ہماری کب ہوگی؟ تو اس لیے قدر کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے آج ہی سے تیاری شروع کریں۔ کل کا ایک روزہ رکھنا ہے، جمعے کا ایک روزہ، اس کے بعد روزہ رکھنا مکروہ ہے، کوئی بھی روزہ نہ رکھیں۔ ہاں کوئی بندہ ایسا ہے جو کہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جمعرات کو اور پیر کو اور اسی طریقے سے چہارشنبے کو روزہ رکھتے ہیں، ان کا معمول ہے زندگی کا، تو وہ الگ چیز ہے۔ یا پھر مہینے میں کوئی جو ہے 1 دن 2 دن 3 دن روزہ رکھتے ہیں، ان کا معمول ہے، وہ الگ چیزیں رکھ لے سکتے ہیں۔ لیکن کسی کا معمول نہیں ہے تو وہ 7 ہفتے کے دن سے رمضان شروع ہونے تک روزہ نہ رکھیں، مکروہ ہے روزہ رکھنا۔ ان 15 دنوں میں کیا کرنا ہے؟ اچھا کھا پی کر اپنی صحت بنائیں، طاقت بنائیں، اور اس صحت کو، اس طاقت کو رمضان میں خرچ کریں۔ یہ افضل چیز ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ہم کو ثواب ملے گا۔ تو اس لیے اس رات کی بھی قدر کرنا ہے اور آنے والے مہینے کی بھی قدر کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح طریقے سے اور سچے طریقے سے مسلمان بن کر زندگی گزارنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ رات جو ہے اللہ مغفرت کی رات ہے، اس رات میں اللہ گناہوں کو معاف کریں گے، تو جتنا ہو سکے خوب اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ مسجد میں کرنا ہے کریں، یا پھر اپنے گھروں میں جا کر اس کا اہتمام خوب کریں۔ مسجد بھی عبادت کے لیے ہے، لیکن مسجد سے زیادہ اپنے گھر کا حق ہے۔ سنت کیا ہے کہ بھئی فرض نماز کے لیے مسجد کو آؤ، سنتیں نفلیں کہاں پڑھنا؟ گھر میں پڑھنا ہے، گھر میں پڑھ کے آنا ہے، فرض پڑھ کے گھر میں جا کر سنت نفل پڑھنا ہے۔
کچھ لوگ ہیں اللہ ان کو جو ہے جزا خیر عطا فرمائے، وہ لوگ اس سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے وطر کی نماز ہے، وطر کی نماز کب ہے؟ عشاء کی نماز ہو گئی، 2 رکعت نفل 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، اس کے بعد وطر کی نماز۔ لیکن اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سنت یہ ہے کہ اللہ کے نبی تہجد میں وطر پڑھتے تھے۔ تو ان چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو زندہ کریں، اس سے انشاءاللہ بڑی بڑی عبادتوں کے اللہ توفیق دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح طریقے سے بات کو سمجھنے کی اور امانت داری کے ساتھ زندگی گزارنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔